أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے، اور تو کیا جانے سجین کیسی ہے؟ وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ ہے، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش گناہگار۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہے اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یقیناً بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ وہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلائے گا مگر ہر سرکش بڑا گناہگار۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ قرآن اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ یقیناً بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 6 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ کتاب جس میں کافروں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے، اور تم اس جگہ کی حقیقت نہیں جان سکتے کہ وہ کتنا ہولناک اور ہیبت کا مقام ہے۔ اور کافروں کا اعمال نامہ مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے جو نہ مٹ سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے، یہاں تک کہ ان سے ان اعمال کا حساب لے لیا جائے اور ان اعمال پر انہیں سزا دی جائے۔ اور جس دن اعمال نامے کی وہ کتاب نکالی جائے گی تو اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور جزا ملنے کے دن یعنی قیامت کے منکر ہے، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہوں۔ 1، وہ حق سے تجاوز کرنے والا ہو اور مخلوق کے ساتھ معاملات کرنے میں ان پر ظلم کرنے والا ہو۔ 2، اپنے افعال اور اقوال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گناہوں میں منہمک ہو۔ 3، جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں بلکہ سابقہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یاد رہے کہ سجین کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ 7ویں زمین کے نیچے ایک مقام ہے، اور یہ مقام ابلیس اور اس کے لشکر والوں کا محل ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما یکسبون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ کلا ہرگز نہیں، یعنی اس سرکش اور گناہگار کا یہ کہنا غلط ہے
کہ قرآن تو سابقہ لوگوں کے قصوں کہانیوں کی بات ہے، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے اس کا اثر اپنے اوپر نہیں ہونے دیتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر و شرک جیسے برے اعمال کی شامت سے ان کے دل زنگ آلودہ اور سیاہ ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ حق کو پہچان نہیں سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ دل کو میلا کرتے ہیں اور گناہوں کی زیادتی دل کے زنگ کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دن سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہی رانا یعنی وہ زنگ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہوا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ ترجمہ کنز الایمان، ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، یقیناً بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے ضرور محروم ہوں گے۔ کلا یقیناً، یعنی یقیناً بے شک وہ کفار قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کے دیدار سے اسی طرح محروم ہوں گے جس طرح دنیا میں اس کی توحید کا اقرار کرنے سے محروم رہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مومنین کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت میسر آئے گی، کیونکہ دیدار سے محرومی کفار کے لیے وعید کے طور پر ذکر کی گئی، اور جو چیز کفار کے لیے وعید اور تہدید ہو وہ مسلمان کے حق میں ثابت نہیں ہو سکتی، ورنہ کافروں کی وہ خاص سزا ہی کیا جو ان کے ساتھ مسلمانوں کو بھی برابر مل رہی ہو۔ تو اس سے لازم آیا کہ مومنین کے حق میں اللہ تعالی کے دیدار سے محرومی نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالی نے اپنے دشمنوں کو اپنے دیدار سے محروم کیا تو دوستوں کو اپنی تجلی سے نوازے گا اور اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا۔ اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اس کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ اس کے ذریعے آپ صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔